علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا ایٹ پاکستان۔ بار بار دل چاہتا ہے کہیں بازی چہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ ایک وہ سائفر کا نیا پھر سے تماشا آ گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب شہباز شریف صاحب حکومت میں آئے تھے، پہلی جو انہوں نے تقریر کی تھی اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم انکوائری کمیشن بٹھائیں گے اور مہینے کے اندر اندر اس کی تہہ تک پہنچیں گے۔ نہ انکوائری کمیشن بیٹھی، نہ کوئی تہہ تک پہنچا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ناظرین وہ ہم نے دیکھا کہ بشریٰ بی بی کی ایک ڈائری تھی، وہ اس کو پبلک کیا گیا، وہ کسی نے دی ہوگی ایجنسیز وغیرہ میں سے، اچھا وہ پبلک ہو گئی ڈائری۔ اب اس میں سے وہ عجب عجب باتیں، اچھا جی عمران خان صاحب کھانا کیا کھاتے ہیں یہ بھی بشریٰ بی بی کے کنٹرول میں تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، دعائیں کیا پڑھیں یہ بھی بشریٰ بی بی کے کنٹرول میں تھا، تو تھا بھی، ان کی بیوی بھی تھی، وہ ان کو مرشد بھی کہتے تھے۔ اور یہ بات کہ جی وہ اپنے فیصلے جو تھے سارے سیاسی وہ ان کے کہنے پہ کرتے تھے۔ جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے اور جب یہ ہوتی تھیں چیزیں کہ ان کی کابینہ کے لوگ ہمیں کہتے تھے اصل تو ہوم منسٹری ہے، یعنی کہ بشریٰ بی بی فیصلے کرتی ہیں، تو اس وقت ہم جب کہتے تھے کہ یہ بڑی عجب بات ہے کہ اتنے بڑے فیصلے یہ کرتی ہیں، تو اس وقت ہمیں کہا جاتا تھا نہیں جی، جو ان کو لائے تھے، جنہوں نے ان کو آنے میں مدد کی تھی، ٹو بی فیئر اپنے بھی یقیناً there were millions who voted for عمران خان صاحب، بٹ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت کی نے سپورٹ بھی کیا تھا۔ اس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ کو لگتا تھا یہ بھلی بات ہے، صحیح ہے۔ اب وہ ایک نکالیے بائی ڈائری تو اس پہ جی دودھ پیتے ہیں اتنے بجے، اور عجب بات ہے، بٹ اینی وے یہ پاکستان کی سیاست ہے۔ اس وقت بھی غلط تھا کہ ایک خاتون اول اتنی بڑا ان کا رول ہو پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ میں، ہوتا ہے خاتون کا رول، لیکن اس حد تک رول ہونا اس وقت غلط تھا۔ لیکن اس وقت جب وقت تھا تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ کچھ نہیں، بات ہے ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب وہ پتہ نہیں ایک نئی بات چھڑی ہے، بٹ اینی وے رونق کسی طرح سے لگتی ہے یہاں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ایک جو اہم بات آئی ہے سامنے ناظرین، وہ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز آف دا سپریم کورٹ، اس پر فیصلہ آ گیا، اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ نہیں ہو پائے گا، یہ کانسٹیٹیوشنل جو ہے ہونا چاہیے ریفارم، اس کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے، اور یہ جو آرڈر ہے اس کے تحت نہیں ہو سکتا، ایکٹ کے تحت نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تمام باتیں ہیں آج جن کو ڈسکس کریں گے ہم ناظرین۔ یہ بھی یاد رہے کہ ہمارا پہلا پروگرام ہے جب سے یہ حکومت ختم ہو گئی ہے، یعنی کہ اس نے اپنی میعاد پوری کر لی ہے، 15-16 مہینے کی حکومت تھی، اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لیں گے۔ تو اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، اور یقیناً مئی 9 کے حوالے سے کیسز چلنے چاہیے، جو بھی ہے صحیح طریقہ اس سے بات کو آگے بڑھنا چاہیے، طریقہ کار جو قانونی ہے، لیکن پارٹی کو بین نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے شروع دن سے یہی موقف ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، بلاول بھٹو صاحب نے پچھلے ہفتے ایک تقریر کی کچھ 3-4 روز پہلے، اور انہوں نے کچھ باتیں کہیں، تقریر میں سنیے گا، اس پہ بات۔ میاں صاحب کو اور زرداری صاحب کو ایسے فیصلے لینا چاہیے جس سے میرے لیے اور مریم شریف صاحبہ کے لیے آگے جا کے سیاست آسان ہو، مشکل نہ ہو۔ جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا کہ جو 30 سال آپ لوگوں نے سیاست بھگتا ہے، ویسے ہی آپ چاہتے ہو کہ آگے جا کے 30 سال ہم سیاست کریں۔ تو یہ بلاول بھٹو صاحب نے بات دلچسپ کی، لیکن یہ تو ہم ضرور کہیں گے کہ بلاول بھٹو صاحب آپ پچھلے 5 سال پارلیمان میں تو تھے، اور آپ پارٹی کے چیئرمین ہیں، تو پچھلے 5 سال کے جو فیصلے ہیں اس میں یقینی طور پہ آپ کا بھی رول ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مریم نواز صاحبہ اور آپ اور جو ہزاروں لوگ سیاست میں آئیں گے نوجوان، ان سب کے حوالے سے جو بات آپ نے اٹھائی ہے، ایشو تو صحیح ہے، اور قانون آئین کے دائرے کار میں چلنی چاہیے پاکستان کی سیاست، اسی میں سب کا بھلا ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جو آج کا پینل ہے اس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رانا احسن افضال صاحب ہیں، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا جی، ویلکم ٹو دا شو۔ یہ اسسٹنٹ ہیں، فارمر اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان، یہ اس وقت فیصل آباد میں موجود ہیں۔ اپنا سب لوگ یہاں سے بوریا بستر بند کر کے جا چکے ہیں یہاں سے، موسٹ آف دا پیپل۔ پرائم منسٹر ادھر ہیں، البتہ یہ کہا جا رہا ہے وہ 14 کی جو فنکشن ہے وہ کر کے جائیں گے یہاں سے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سائرہ بانو صاحبہ، سینئر لیڈر ہیں جی ڈی اے کی، فارمر ایم این اے، اور بڑی ان کی گفتگو دلچسپ ہوتی ہے، اور پہلی دفعہ ہمارے شو میں آئے ہیں۔ وارم ویلکم ٹو یو، تھینک یو فار کمنگ۔
سینئر لائر پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر علی صاحب، بہت شکریہ گوہر شو میں آنے کا. اچھا جی، تو احسن آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ تھوڑا سا سائفر کی جو آئی ہے اب لیٹسٹ جو اس کا انٹرسیپٹ نے پبلش کیا، اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں نے وہ پورا آرٹیکل پڑھا ہے، اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے، اور لیکن ایک پھر سے تاثر دیا گیا کہ رشیا کے پاس جو گئے تو اس سے بڑا جو ہے وہ پریشر تھا کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو دیکھیں، رشیا سے تو اس حکومت نے، جو پی ڈی ایم پچھلی حکومت تھی، اس نے 4 دفعہ دوبارہ گئے، ہمارے وقت گئے منسٹرز کے. اس کے بعد ہم نے ان سے کروڈ آئل کی پہلی شپمنٹ بھی لے لی، اور آگے بھی ہم لینے جا رہے ہیں. تو ہم نے تو ان سے کاروبار شروع کر دیا، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہم نے کروڈ آئل کی خریداری کر دی. تو یہ پھر سے اس کو لگتا ہے کہ زندہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور بڑا دیکھیں ایشو یہ بن گیا ہے کہ یہ سائفر ان تک پہنچا کیسے. اگر ان کا کلیم ٹھیک ہے کہ سائفر ان تک پہنچا، تو سائفر تو ایک ہی بندے کے پاس تھا اور اس سے گم ہو گیا، اور اس سے گم ہو کے یہاں پہنچ جانا، میں سمجھتا ہوں یہ خان صاحب کے لیے اور مسائل جو ہیں وہ کھڑے کریں گے. دوسری جو چیز ہے، دیکھیں، یہ ڈرامہ کہ کوئی امپورٹڈ حکومت نافذ کی گئی، کوئی کنسپریسی ہوئی، یہ تو ویسے ہی دفن ہو چکا ہے. کیونکہ خان صاحب کوئی 200 انٹرویوز جو انہوں نے ویسٹرن میڈیا کو دیے ہیں، اس کے اندر اس چیز کا اعتراف کر چکے ہیں کہ امریکن بالکل بھی اس میں انوالو نہیں تھے، اور یہ تو کوئی لوکل جو ہے معاملہ تھا. تو یہ کہیں انہوں نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا. اب یہ جو ان کا جو ایک کلٹ ہے، اور ان کے جو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا میں بھی جو لوگ ہیں وہ اس کو بار بار دوبارہ سے پش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں کوئی نیا انکشاف ہو گیا، کوئی نئی چیز ثابت ہو گئی. وہی پرانی باتیں ہیں جو بار بار دہرائی جا رہی ہیں. یہ معاملہ کچھ نہیں ہے، اس سے اب یہ دوبارہ پروپیگنڈا کر کے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ ایمپلی کلیئر ہے، میں سمجھتا ہوں جو پاکستانی عوام ہے وہ جان چکی ہے کہ سائفر تو موجود ہے. اس کے اندر جو اگر کوئی کرپٹ لینگویج استعمال کی گئی تو اس کا جواب بھی جو ہے وہ فارن آفس نے جو ہے ڈیمارچ کے ذریعے دے دیا، اور وہ معاملہ ختم ہو گیا. اب اس کو دوبارہ بار بار اجاگر کرنا صرف پروپیگنڈا اور اپنے جو نیریٹو ہے اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہوگا. جی، یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ باتیں ہو چکی ہیں، لیکن آپ جیسے جانتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں بات کبھی ختم نہیں ہوتی. جیسے جب نیوکلیئر ٹیسٹ کرنے لگے تھے نواز شریف صاحب، تو اس وقت کہا گیا کہ جی امریکہ ہمیں اتنے ارب پتہ نہیں ڈالر دینے لگا تھا، پھر بھی میاں صاحب نے اس وقت ٹیسٹ کیا. تو وہ اب ایک بات سچ ہو یا نہ سچ ہو، لیکن اب وہ ایک چلی گئی ہے نیریٹو میں بات، تو وہ پی ایم ایل این ہمیشہ اٹھاتی ہے. میرا خیال ہے پی ٹی آئی بھی ایسے ہی اٹھائے گی. آپ کی بات درست ہے. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی تھنگ نیو ان دس. جی آپ بتائیے گا گوہر صاحب. دیکھو، میں اس پہ اتنا عرض کروں گا ضرور. میں سمجھتا ہوں اس وقت اگر اس کا اٹھا گیا تو ایک بات تو پاکستان کی ایجنسی نے تو نہیں کیا، نہ پاکستان کی نیوز پیپر میں انٹرسیپٹ نے کیا. گورنمنٹ اگر چاہتی ہے تو سب سے پہلے انٹرسیپٹ کو کانٹیکٹ کرے، یہ تو فائنڈ آؤٹ کرے کہ کس نے لیک کیا. وہ تو نہیں بتائیں گے، وہ سورس نہیں بتاتے. انہوں نے تو چیلنج کیا، نیو یارک ٹائمز کو بھی بتا دیا کہ جی اگر آپ کے پاس ادر دین جو ہم سورس کہہ رہے کہ ہمارا سورس کیا ہے، وہ تو انٹرسیپٹ نے بتا دیا. لیکن یہ اس چیز کو کنفرم کرتا ہے اس کی حقیقت کو. آلدو پی ٹی آئی پہلے دن سے یہ کہتی چلی آ رہی ہے کہ یہ دیئر از اے سائفر، یہ اس کے کنٹینٹ سے اس طرح ہوا، یہ اسپیکر نے کیا، یہ صدر کے پاس ہے. یہ اب دیکھو اس کے تحت تک جانا چاہیے تھا. کیا دیر از اے کنسپیریسی تھی کہ نہیں تھی؟ دیر واز اے پریشر، ہو ٹوک اٹ، ہاؤ اٹ ہیپنڈ، یہ سارا جنرل باجوہ واز اے کنسپیریسی. نہیں، جو بھی کنسپیریسی، لیٹس ناٹ، جب کنسپیریسی کسی آپ کے لیڈر نے بھی ایکسپٹ کیا، جب کسی گورنمنٹ کے خلاف کوئی بھی کنسپیریسی ہو جائے، وی ہیو ٹو ٹیک اٹ ویری سیریس. یہ کنسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے گورنمنٹ کے پاس. عمران خان صاحب نے کہا اس گورنمنٹ الیکٹڈ گورنمنٹ کو اس کو رجیم چینج لے کے آنا، یہ ویری سیریس ایشو. اس لیے تو میٹر تو بہت پہلے سے ایون سپریم کورٹ کے پاس بھی یہ سائفر پڑا کہ کمیشن بنائے. یہ ہوا کیا اس کے مزار ابھی دس از دا فرسٹ ٹائم جو انٹرسیپٹ کا آیا کہ واقعی کسی انڈیپینڈنٹ سورس نے اس کے کنٹینٹس ویریفائی کر کے یہ کہا کہ یس اس طرح ہوا. اگر آپ اس کے کنٹینٹس کو لے کے چلیں تو اگر کنٹینٹس کو جو ہم پڑھتے ہیں تو یس واقعی یہاں تو تھا نا جی دس سے کیٹیگوریکلی کہ آپ گورنمنٹ چینج کر رہے ہیں. بالکل یہ کہہ رہے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں، بٹ یہ تو نہیں تھا نا کہ کوئی سازش تھی جیسے مصدق کے خلاف کیا ہے. نہیں، وہ اگر کہ اتنی بڑی فورم سے اتنے اسپیسیفک پروویژن کے سے یہ ریلیف آئے تو یس اس کا مطلب ہے کہ سازش تھی جس نے بھی. چلیں ٹھیک ہے، وہ دیٹس انادر ڈیبیٹ، ویل ہیو دیٹ ڈیبیٹ. جی
سائرہ بانو بیگم صاحبہ بتائیں. آپ بتائیے یہ آپ کیسے دیکھ رہی ہیں اس کو سائفر کو اور اپنی اسمبلی کے بارے میں بتائیں نا لاسٹ. اس سائفر کو جیسے دیکھ رہی ہوں اگر بتاؤں اب ظاہر ہے اتنی تو وہ نہیں ہے, وہ کوئی ایک دائرے میں رہ کے بات کرنی ہے مجھے, باہر جاؤں گی تو جل جاؤں گی. مطلب یہ کیا ہے, مطلب ہم ٹائمنگز کا انتظار کرتے ہیں, مطلب ساری زندگی ایسے ہی گزر جائے گی کہ یہ والا ایک ایشو ہے, اب اس کو وہ کم کرنے کے لیے, اس کی تپش کم کرنے کے لیے یہ دوسری چیز دوسرے آ جائیں کہ وہ بجائے کہ وہ گورنمنٹ گئی اس پہ ہم کوئی عوام یا بات کرتی, ان کی کارکردگی پہ بات ہوتی, یا نگراں وزیر اعظم یا کچھ ایسے مسائل ہوتے, وہ سائفر پہ چلا گیا. کچھ بھی تھا, مطلب میں ایک وہ کہتے ہیں نا کہ طفل مکتب ہوں, مجھے بتائیے کہ کچھ تو تھا نا. ابھی انہوں نے کہا سائفر ان سے گم ہو گیا تھا, وزیر داخلہ نے کہا کہ وہ وزارت خارجہ میں پڑا ہوا ہے, پھر ہمارے اینکرز کے پاس بھی اس کا کوئی کانٹینٹ تھا, تو اب آیا کچھ تو تھا نا. ورنہ ایسے کیسے کہ پوری ٹائمنگز پہ, کہ ابھی مجھے کل کسی نے کہا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں بتاتی ہوں. 2018 کی گورنمنٹ جو میں نے سنا ہے کہ جیسے بنی, تو پھر سب جماعتیں گئیں انکلوڈنگ جی ڈی اے, باپ, ایم کیو ایم, یہ وہ, پھر مطلب ایک دم سے کیسے سب کا کسی نے ضمیر جھنجھوڑا اور انہوں نے کہا نہیں ہم نے ایک جہاد کرنا ہے, ملک کے اپنی ریاست بچانی ہے, سیاست نہیں بچانی. کون سا جہاد جو ابھی کی ہے, جو سارا رجیم چینج, سارا جہاد میں آپ اندر بیٹھی تھی پارلیمان میں, آپ بھی تو جی ڈی اے میں آپ اندر بیٹھی تھی پارلیمان میں نا, اسی جہاد کے نتیجے میں بیٹھی تھی. نہیں سمجھ آئی, بعد والا جہاد یا پہلے 2018 والا؟ جو اب جہاد کیا آپ نے, جو آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس والا جہاد کیا. ہاں نہیں میں تو اس میں نہیں تھی, میں تو اوبیسلی میں, ہم لوگ ظاہر اتحادی تھے, نہیں اچھا لگتا ہے کہ اس ٹائم پہ, اور جو بیانیہ تھا وہ بیانیہ آئی ڈونٹ نو انہوں نے کیا بیانیہ بنایا کہ مہنگائی اور یہ اور وہ, کر تو کچھ بھی نہیں سکے. وہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ سارا کچھ ہوا. تو اب یہ سارا والا کھیل نا ختم ہو جانا چاہیے. اب کچھ باتیں ہیں پردوں کے پیچھے, وہ کہتے ہیں صاف وہ خوب چلمن سے, خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. پلیز میری آنکھیں دکھ گئی ہیں, مجھے لگتا ہے میں ایسے ایسے مل مل کر دیکھوں, میں جو سامنے ہے وہ نظر آ جائے. یہ کب تک ہم اشاروں کنائیوں میں باتیں کرتے رہیں گے, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, پھر یہ بھی کہتے رہے کہ یہ 2018 میں جو ہوا, بھئی 2018 میں انہوں نے کہا نا سلیکٹڈ اور سلیکٹڈ, تو وہ کہاں ہے؟ آپ کی تو گورنمنٹ آ گئی تھی, آپ کٹہرے میں لے کر آتے. جو آپ نے 3.5 سال ہمارے کان کالے کیے سن سن کے سلیکٹڈ, تو پھر آپ کو وہ مہرے بھی پتا تھے کہ وہ کون سے 2 لوگ تھے, پھر آپ نے کیوں جانے دیا؟ آپ کٹہرے میں کیوں نہیں لے کر آئے؟ کہتے ہیں ان کی کچھ پوچھ کے ہو رہی ہے شاید جنرل باجوہ کی اور جنرل فیض. نہیں تو ان کی تو ایک تصویر تھی کہ وہ امریکہ چلے گئے ہیں, پھر ان کی بھی مطلب جس طرح وہ نہیں, تو پھر پتہ تو چلے نا کہ اگر 2018 میں ملک کو ان حالات تک پہنچایا بقول ان کے, تو پتہ چلنا چاہیے کہ کیا یہ آئندہ تو نہیں ہوگا کہ ہم کسی کو بھی اٹھا کر اس کے بارے میں اتنا بیانیہ بنایا, اس کو ہم نے تخت پہ بٹھایا, آنکھوں پہ بٹھایا, پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے کہ وہ, یہ تو ہمارے ہاں, میں پی ٹی آئی کے لیے نہیں بول رہی, مذہبی ٹچ ہوتا ہے کہ جس کی گراف نیچے جاتے ہیں ہم اس کو عمرے پہ بھیج دیتے ہیں, دروازہ کھول کر اندر چکر لگوا دیتے ہیں کہ لیے بھیا یہ تو بہت پہنچا ہوا ہے, اس کے لیے تو دروازے کھل گئے. تو پھر کب تک ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہے گا, اور پھر 5 سال بعد ہم اپنا ذہن بدلیں کہ نہیں یہ بندہ تو صحیح نہیں تھا, اب ہم کسی دوسرے کو دیکھیں. اور بدلنا آسان تو نہیں ہوتا, اب وہ دور ہے ہی نہیں کہ آسانی سے لوگ بدلیں. نہیں لیکن پھر کچھ ہے نا, ہم تو ویسے بھی ابھی پتھر کے دور میں تو رہ رہے ہیں. ابھی نگراں وزیر اعظم کا کیا مطلب, آپ نے ایک راجہ ریاض صاحب کی اپوزیشن ہے, انہوں نے ہم سے نہیں پوچھا کہ جی ڈی اے سے ان کا موقف لیں, موقف کیا مطلب کہ وہ نام لیں اور وہ خود چلے گئے. میں حلفاً کہتی ہوں کہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں نام پتا, نام پتا ہوتا تو کیا بتایا نہ جاتا. چلیں بریک کے بعد پوچھتے ہیں ان کو, شاید احسن کے پاس نام ہو. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت بات ہو رہی ہے جو آج کے معاملات سامنے آئے ہیں, اس میں ایک معاملہ جو ہے وہ بشرا بی بی کی ڈائری کا بھی ہے. رانا احسان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا دکھائی دیتا ہے اس میں, کیا منطق ہے, کیا فائدہ ہے, کیا نقصان ہے. جی رانا احسان صاحب. دیکھیں, اگر تو یہ ڈائری کا کانٹینٹ درست ہے اور واقعی یہ بشرا بی بی کی ڈائری ہے, تو پھر یہ حیران کن ہے, بہت ہی یعنی کہ حیران کن اس لحاظ سے ہے کہ معاملات جو ہیں وہ میرٹ کے اوپر یا اپنے ایکسپیرینس کے اوپر نہیں تھے, اور فیصلے جو ہیں وہ روحانی طور پہ جو ہے
وہ کسی سے مدد لے کے کیے جا رہے تھے. اب وہ کتنے روحانی تھے اور کتنے مس گائیڈڈ مسلز تھے یہ تو اب یہ وقت بتائے گا, اور میرے خیال سے سب کو پتہ ہی ہے کہ کس طریقے سے, اور یہ باتیں ہوتی رہی کہ فال نکلتے تھے یا پتہ نہیں کیا ہوتا تھا, اور پنکی پیرنی جیسے بھی القاب استعمال کیے گئے. تو اگر ان میں حقیقت ہے تو پھر تو پاکستان ایک ایسے کی گاڑی جو ہے وہ ایسے ڈرائیور کے ہاتھ میں تھی جو آنکھیں بند کر کے گاڑی چلا رہا تھا, اور اس کو کوئی بتا رہا تھا کہ اب رائٹ موڑ لو اور لیفٹ موڑ لو. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اتنا جو ہے وہ دلدل میں یہ ملک گر گیا معاشی طور پہ بھی, اور پھر اس کے بعد بھی جب یہ ہماری حکومت بھی آئی, جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ڈالی گئی, جس طرح کا نیریٹو بنایا گیا, جھوٹے بیانیے دیے گئے جس نے فورن پالیسی کو ہرٹ کیا, IMF کو خط لکھے گئے, میر صادق کے نعرے لگائے گئے, انسٹیگیٹ کیا گیا, تو یہ سب کچھ اگر گائیڈنس کے ذریعے آ رہا تھا یا یہ کوئی روحانیت کے ذریعے یہ آ رہا تھا بقول, تو یہ بہت ہی تعجب کی بات ہے. اور اس سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایکسپوزے ہے کہ کتنی بڑا یہ مس فائر تھا. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ ایسا ثابت نہ ہو کہ یہ ایسے تھا, لیکن اگر ایسے تھا تو میرے خیال سے پھر تو کوئی حال نہیں ہے. کچھ میں اس پہ کیا کامنٹ کروں, میں آئی کانٹ بلیو اٹ کہ اگر اس میں کوئی 10% یا 20% بھی سچائی ہوگی تو یہ میرے لیے ہضم کرنا آج کے دور میں آئی ایم جسٹ 40, تو میں تو کوئی اگر فیصلہ کرتا ہوں تو وہ کسی میرٹ, کسی بیسز, کسی کوئی اس کا کوئی میرٹ آرڈر ہوتا ہے, کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے, کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, بجائے کہ میں فال نکالوں یا مجھے کوئی پیر سے میں کسی سے کہوں کہ یہ ایسے کر لوں یا میں سیدھے ہاتھ مڑ جاؤں یا الٹے ہاتھ مڑ جاؤں. تو اگر ایسے فیصلے ہوتے ہیں تو پھر تو یعنی کہ کمال ہے. تو ہاں احسان, شورلی دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم یو ہرڈ اباؤٹ دس. ہم تو 3-4 سال سے یہی سن رہے تھے اور اس پہ بات بھی ہو رہی تھی. اس وقت کہا جاتا تھا یہ مناسب بات نہیں. بٹ لیٹ می گو ٹو سائرہ آن دس. جی سائرہ. پتہ نہیں, مجھے تو یقین نہیں آ رہا, بیکاز اگر سر میری ڈائری ہوتی تو میں کب کے اس کو ڈسکارڈ کر چکی ہوتی, مطلب اس کو رکھ کے کیوں بیٹھی بھی ہوتی جہاں میں نے اپنی پوری پلاننگ لکھی ہوئی ہے. ہم تو میسیجز بھی رات کو ڈیلیٹ کر کے سوتے ہیں, کہ وہ ایک اس پہ میم بھی ہے نا کہ میسیج دیکھنے کے بعد کوئی کہے مرحوم ایسے تو نہیں لگتے تھے, تو وہ انہوں نے ڈائری رکھی ہے. میسیجز روز رات کو ڈیلیٹ, مطلب ایسے وہ ہوتے ہیں آج کل, مطلب ایسے جس طرح وہ ہوتے ہیں. اچھا تو ناظرین اگر آپ کے سیکرٹ میسیجز ہیں رات کو ڈیلیٹ کر لیا کریں. ٹھیک, گڈ ایڈوائس. ایک بات بتائیے, انہوں نے وہ رکھی بھی تھی کہ یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے, تو اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ سب توہم پرستی تو ہم دیکھتے ہوئے آئے ہیں. اتنے بڑے بڑے لیڈران کو ہم نے زمین پر بیٹھے ہوئے دیکھے اور بزرگ اوپر بیٹھے رہے ہیں. وہ پتہ نہیں, مجھے تو کوئی اگر پنڈی کہے تو وہ بابا تو نکا, جی وہ جو ڈنڈے بھی مارتے تھے, ہاں لوگ جاتے رہے بالکل ہمارے. اور ہمارے سندھ میں تو بہت مطلب جس طرح پیروں فقیروں کو مانا جاتا ہے ہماری پوری سندھ کا. تو یہ اب مجھے نہیں پتا, بس کچھ. آپ نے کہا کہ ڈائری اصل ہے بھی یا نہیں, آپ یہ سوال جی وہ ظاہر اب لکھا ہوا ہوتا. مجھے بتائیں جو حالات چل رہے ہیں پچھلے 1.5 سال سے, پھر گھر پہ چھاپا پڑا, پھر وہ ادھر جا رہی ہیں وہ جا رہی ہیں, تو ظاہر ہر وقت ساتھ تو نہیں لے کے چلتی ہوں گی, پیچھے ہوں گی. تو بندہ سوچے گا تو صحیح کہ اگر اس میں کوئی راز لکھے ہوئے, ان لوگوں نے تو سنا ہے کہ انہوں نے تو ہڈیاں بھی نکال دی پرس میں سے, کہ ہڈیاں نکلی تو دھاگے نکلے اور یہ نکلے. کس نے نکالا؟ ایسے کچھ میں نے کچھ پڑھا تھا کہ یہ نکال دیں گے یا نکال دیں. جی ایسا ویل کم بیک ٹو. جی میں کرس کروں. آئی مین کتنا ہم ڈاؤن ہو سکتے ہیں ٹو دس ایکسٹینٹ. آئی مین کریکٹر اسیسینیشن کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. اگر آپ پولیٹیکل ارینا میں ہیں تو جن لوگ پولیٹیکل ارینا میں ہی ہے اور پولیٹیکل لائف ہے اور ان کی پرائیویٹ لائف نہیں, ان کی آپ جیسی بھی چاہیں ان کی ڈائری کو بھی دیکھیں, ان کے نوٹس کو بھی دیکھیں, ان کے ورڈ کو بھی دیکھیں, ان کے واٹس ایپ اور ان کے میسیجز کو بھی دیکھیں. شی از اے پرائیویٹ پرسن, لیٹ یو ویئر ایور اٹ از. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو طرف تو جانا ہی نہیں چاہیے. لیٹس کنسنٹریٹ آن دا میجر ایشو جو ملک کے ہیں, جس نے بھی کیا ہے دیر از اے پرپز. لیکن کبھی آڈیو کا آنا, ویڈیو کا آنا, تصویر کا آنا اور ان چیزوں کا آنا, اس کے پیچھے پتہ نہیں کس کا ہاتھ ہے اور کون ہے. اس لیے تو پہلے سی پی ٹی آئی بھی سپریم کورٹ ایون تک گئی ہے کہ کمیشن بنائے. یہ جو آڈیو اور ویڈیو لیک کرتے ہیں اور لے کے آ جاتے ہیں ایک اسپیسیفک ٹائم کے لے کے آتے ہیں, اور جس وقت جو چیز ریلیونٹ ہے اس وقت لے کے آ جاتے ہیں. یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے. تو عمران خان صاحب نے کہا تھا when he was prime minister
کہ ہونی چاہیے ریکارڈنگز میری, میں پرائم منسٹر ہوں, اتنی اہم ڈیسیجنز لیتا ہے پرائم منسٹر, تو اس پر نظر ہونی چاہیے. یو ریممبر ہی سیڈ دیٹ. دیکھیں اگر گورنمنٹ اپنے ڈیسیجن کوئی ریکارڈ کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, اگر ایک جگہ آپ بیٹھے ہیں اور حکومت کر رہی ہے ریکارڈنگ کر رہی ہے تو وہ ایجنسی کر رہی ہے, لیکن کون ہے جو پرائم منسٹر کی گھر کی پرائیویٹ کوئی ایسی ایجنسی کر رہی جس کو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اور ان کی پرائیویٹ باتوں کو آ جائے, اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے اینڈ ہی از دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری. یہ چیزیں ختم ہونے چاہیے. وہ تو آپ کو ایجنسی, اب اگر یو گو ٹو دس ایکسٹینٹ کی ڈائری میں کیا لکھا ہوا ہے, دس ملک ڈائری سے نہیں چلتا. وہاں ایک کیبنٹ ہے, کیبنٹ نے ڈیسیجن لی ہے, پراپر لی ہے, صحیح لی ہے, جو بھی ہے. اب فیصلہ ہو جائے گا جب ہم وہاں ووٹ میں جائیں گے کس کے فیصلے درست ہے. ان کی 16 مہینوں میں جو ملک نے دیکھا 170 سے $300 پہ جاتا ہے. باقی تو آپ کو سب سے زیادہ پتہ ہے. جی وہ معاملات بالکل درست ہیں اور اہم ہیں, لیکن ڈائری کے حوالے سے یہ ہم ضرور کہیں گے کہ یہ دیکھیں نا, اس پہ پرائیویٹ از پرائیویٹ. اگر پہلے تو ہے نہیں کہ اس کی ہے نہیں ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی پرائیویٹ ہے, جو پبلک لائف, میں آتی ہوں ایسا نہ جی. آپ کہہ رہے ہیں یہ معلوم نہیں کہ ہے یا نہیں, یہ آپ دونوں یہ سوال اٹھا رہے ہیں, لیکن یہ باتیں تو بڑی زبان زد عام تھی کہ ان کی بشرا بی بی کا کتنا بڑا رول تھا انفلوئنس کرنے میں ڈیسیجنز. یہ تو پہلی, اسی لیے میں ان کو بھی کہہ رہی ہوں رانا احسان کو کہ پہلی مرتبہ تو نہیں یہ بات سامنے. بی بی کے بارے میں کبھی بھی ایسا نہیں آیا کہ بی بی نے کوئی بھی ڈیسیجن, کیبنٹ کے کوئی ڈیسیجن انہوں نے انفلوئنس کیا. There's never been. نہیں دیکھیں جو بھی ڈیسیجن اب تک سب آیا کہ never ever have they ever. No, so you joined the party after the government was gone. تو جب گورنمنٹ تھی تو فواد چودھری کہتے تھے رات کو دن میں ڈیسیجنز ہوتی تھی, دوسرے دن صبح بدلی جاتی تھی, اور یہ کہا جاتا تھا یہ ہوم منسٹری ہے. نہیں, ہوم منسٹری ایسے آپ نہیں جانتے, ہم کہہ رہے ہیں جو حکومت میں جو کیبنٹ کا کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں جو بعد میں بدلا گیا. کیبنٹ نے ڈیسیجن لی ہے. خان صاحب کی واحد حکومت تھی جس میں کیبنٹ کے سب سے زیادہ میٹنگ ہوا کرتے تھے, اور جہاں جہاں بھی اویلیبلٹی نہیں تھی بائی سرکولیشن ڈیسیجن. میں اس پر مجھے حتمی بات نہیں پتا کہ کیبنٹ کی ڈیسیجن اوور ٹرن ہوئی یا بڑی اہم ڈیسیجنز کیبنٹ میں آتی تھی یا نہیں. جی رانا افضل بتائیے. بڑی سمپل سی نہیں, بڑی سمپل سی بات ہے. ایک تو ڈائری میں پرائیویٹ باتیں نہیں لکھی, ملک کے بارے میں باتیں لکھی ہیں. ہینڈ رائٹنگ ہے, وہ تو کبھی بھی میچ کر سکتے ہیں. یہ کوئی ایسا معاملہ ہے ہی نہیں کہ وہ جینون ہے نہیں جینون. وہ ہینڈ رائٹنگ میچ کرنا آج کے دور میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ چیز ویریفائی ہو جائے گی. دوسری یہ چیز ایک نہیں درجنوں کے حساب سے جو پی ٹی آئی کے فارمر اور کرنٹ ممبرز ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کتنا انفلوئنس تھا بشرا بی بی کا. فراگوگی, بزدار, ٹرانسفر پوسٹنگ نیکسس جو ہے وہ اب تک بالکل ہموار عوام کے سامنے یہ نالج آ چکی ہے. پھر میں اس باقی پرائیویٹ معاملے میں نہیں جانا چاہتا, لیکن جس طریقے سے ان دونوں کا ملاپ ہوا, وہ میرڈ تھی, ان سے روحانیت کے لیے وہ جاتے تھے اور پھر انہوں نے طلاق چھوڑ دیتے ہیں, اسے چھوڑ دیں, آپ آ جائیں ڈائری. سارا معاملہ جو ڈائری کے اوپر یہ اسی سے لنکڈ ہے کہ وہ روحانیت جو بھی وہ ان کو گائیڈنس دیتی تھی, فال نکال کے دیتی تھی یا پتہ نہیں کیسے دیتی تھی. بہت سے لوگ اس ملک میں یہ سب کرتے ہیں فال وال, بٹ آپ کا مین پوائنٹ یہ ہے کہ نیشنل ڈیسیجن میکنگ میں اگر جو انسان اتنا ڈائریکٹلی اس کا رول بھی نہ ہو, ایکسپیرینس بھی نہ, وہ انفلوئنس کرے تو اٹ ڈز ریز کوسچنز. آئی تھنک دیٹس اے ویلڈ پوائنٹ. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اہم آج ایک ججمنٹ آئی ہے جو کہ جس کے تحت پھر میاں نواز شریف صاحب جو کہ زیادہ اہم ہیں اور جہانگیر ترین صاحب بھی, یہ دونوں جو نااہل قرار دیے گئے تھے انڈر 184(3), وہ یہ کہ اب ان کی جو ڈیسیجن آئی ہے وہ ریویو نہیں ہو سکتی. یو کانٹ فائل این اپیل. تو یہ ڈیسیجن ہے اور یہ یقینی طور پہ پی ایم ایل این کے لیے تو دھچکا ہوگا. پوچھتے ہیں ہم رانا احسان سے اس کے بارے میں. جی سب سے پہلے تو جو 3 ممبر بینچ جسٹس مریب اختر, جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا, انہوں نے وہ روایت قائم کی جس روایت پہ وہ قائم تھے, اور اسی کے مطابقت کے ساتھ فیصلہ آیا جو کہ ہمیشہ آنا چاہیے تھا. اس کے علاوہ آتا تو وہ شاید حیران کن ہوتا. دیکھیں دوسری طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بینچ تھا یہ لیگلی کانسٹیٹیوٹ ہوا تھا کیونکہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تھا اس کے تحت اب یہ جو ہے وہ بینچوں کی تشکیل کی کمیٹی بننی چاہیے ہے, اور وہ نہیں بنی تھی. اور اس کے اوپر جو ملٹری کورٹ کے اوپر جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ایک اور جسٹس
اسی بیسس پہ واک آؤٹ کر گئے تھے کہ یہ جو ہے وہ بینچز اس کے مطابق نہیں کر رہے. دیکھیں دوسرا بات یہ کہ پارلیمنٹ آج جو ہے وہ موجود نہیں ہے, تو یہ اس وقت اس طرح کا فیصلہ آنا جب پارلیمنٹ موجود نہیں ہے, یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ کس طریقے کے کیا اینگلنگ تھی یا کیا ایجنڈا تھا. احسان ویری کوئک کویسچن, نہیں مجھے آپ سے سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے آنے کے حوالے سے ہم آپ کے پارٹی کے سینئر ممبر سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے تھے جی جب یہ کیس ہو جائے گا ڈیسائیڈ ان فیور آف نواز شریف صاحب, یعنی کہ ان کی جو انڈائٹمنٹ ہے وہ ختم ہوگی, دین ہیل کم. تو اس حوالے سے مجھے بتائیں کہ واٹ ڈز دس ڈیسیجن ڈو ٹو نواز شریف صاحب ریٹرن. دیکھیں ایک تو 184(3) کے تحت سو موٹو کے تحت جو تاحیات نااہلی تھی وہ پارلیمنٹ نے وہ لا چینج کر دیا, اس کو 5 سال کا کر دیا. تو وہ تو میاں صاحب کی پالیٹکس میں آنا, واپس آ کے حصہ لینا, وہ اس ججمنٹ سے نہیں رکتا. باقی دیکھیں جو یہ کیس تھا جس کے اوپر مریم بی بی جو ہے ان کو پہلے ہی بریت حاصل ہو چکی ہے, وہی ایویڈنس ہے, وہی قوائف ہیں. تو یہ کیس ایک ویک کیس تھا میاں صاحب کا, وہ اب بھی جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں جب وہ واپس آئیں گے وہ نہیں سٹینڈ کرے گا. لیکن یہ ججمنٹ کنٹروورشل ہے اور یہ بھی سٹینڈ نہیں کرے گا. ٹھیک, اوکے اوکے. اچھا جی, ویری کوئکلی آن دا ججمنٹ. دیکھیں میں سمجھتا ہوں ججمنٹ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. پہلے جو یہ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ججمنٹ آنی تھی اور بینچ لیگل ہے, یہ حکومت یا اٹارنی جنرل نے خود ٹائم لے لیا, کم قانون سازی کری. اب ججمنٹ جو آ چکی ہے تو میاں صاحب کو اس کا فائدہ نہیں پہنچتا. میاں صاحب اس امید پہ بیٹھے تھے کہ شاید یہ ججمنٹ ہوگی تو میں ایک ریویو ادھر فائل کروں گا اور یہ قانون سازی ضرور ہوئی ہے ڈسکوالیفیکیشن ریلیٹڈ, لیکن میاں صاحب کنوکٹڈ ہے بائی دا نیب, اور نیب سے جو سیکشن 9 میں کنوکٹ ہو جائے, سیکشن 15 میں لکھا ہوا کہ وہ 10 سال تک ڈسکوالیفائڈ رہے گا بائی آپریشن آف دا لا. تو میاں صاحب اگر واپس آ بھی جائے اور قانون سازی کے ہوتے ہوئے بھی کہ 5 سال ختم ہو چکے ہیں اور امین صادق اور امین کی وجہ سے وہ اب کوالیفائڈ رہے ہیں بائی دا نیو لیجسلیشن, ایون دین وہ ڈسکوالیفائڈ رہیں گے فار 5 more years انڈر دا نیب تھنگ. اور ویری کوئکلی بفور آئی گو ٹو سائرہ, یہ بتائیے کہ آپ کے جو لیڈر ہیں اس وقت وہ اٹک میں ہیں اور کل ان کی بیگم کو ملنے کی اجازت بھی تھی اور لائرز بھی کچھ ملے ہیں ان کو. ویری کوئکلی ان 2 lines واٹس دا پوزیشن. ہمیں لائر کو اجازت نہیں ملی. آج ہم ہائی کورٹ کو ہم نے یہ پلی اٹھایا کہ آپ ہمیں ٹائم دے دیں, ان کو ایکسیس الاؤ کریں. بہت سارے کیس ہے, 180 کیسز ہے. کورٹ نے کہا ہے ہم آج آرڈر کر لیں گے. امید ہے ہمیں اگر آج آرڈر ہو گیا تو کل ملاقات ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور ابھی اٹک میں ہی ہیں وہ. ٹھیک جی. اچھا سائرہ, ذرا کنکلوڈنگ کامنٹس آپ دیجیے گا. ایک تو بتائیں کہ آپ اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن لیڈر صاحب کا کہا جا رہا ہے کہ وہ کچھ اپنے نام شام آگے دیں گے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنی ہے. اہم ہوگی کیئر ٹیکر گورنمنٹ, نہ جانے کتنی دیر رہے گی. لگ تو یہی رہا ہے جیسے انہوں نے اختیارات میں اضافہ کیا ہے اور صدر سے اختیارات لے لیے اور نگراں وزیر اعظم کے لیے, اور اس کو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بہت یہ انٹرم سیٹ اپ جو ہے وہ تھوڑا لنگر آن کرے گا. لیکن اب کون آتا ہے راجہ ریاض صاحب کے پاس؟ میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس نام ہوگا. تو وہ ایسے ہی اب وہ پھر مزاح میں چلا جائے گا کہ وہ, مجھے تو لگتا ہے جیسے کل 2 لوگ ملے تھے, وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے تیرے کو لے, وہ کون تھا تیرے کو لے. یہ نہیں کہ آپ کہہ رہی شہباز شریف صاحب کے پاس بھی نہیں ہے. نہیں وہ دیکھیے نا, مطلب ایسی کون سی, وہ آپ بتائیں تو صحیح. مطلب یہ منو, میں ابھی بھی ایک بات میں کر کے آئی ہوں کہ 5.5 سال میں ساڈا بندہ تو تہاڈا بندہ ہے. مجھے بندہ نہیں سمجھ آیا. ساڈا بندہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا, کس کا یہ لگانا چاہتے ہیں اور اس سے کیا کام لینا چاہتے ہیں, یعنی کہ اپنا یہ گرفت مضبوط رکھنا چاہتے ہیں. کون نہیں, کون یہ گورنمنٹ, یعنی کہ جو بھی آپس میں ہے, کیونکہ وہ شہباز شریف صاحب نے کہا نا یہی گلدستہ دوبارہ آئے گا. اور میں حیران تھی, گلدستے کے باہر تھے. میں گلدستے کے باہر تھی. اگر یہی باہر اس گلدستے نے واپس آنا ہے تو پھر یہ پیسہ اور وقت ہم کیوں برباد کر رہے ہیں؟ یہی اسی کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں. امید ظاہر کر رہے ہیں, یہ تو نہیں کہہ رہے میں پکا رہا ہوں. نہیں, تو آگے آپ کو یہ کوئی اپوزیشن ملے گی نہیں. جیسے ایک, اگر یہ ایسے تھوڑی ہوتی ہے لیول پلینگ فیلڈنگ کے وہ ایک کو بالکل ایسے مار دو, سارا کچھ خالی کرو, پھر اس کے بعد میں نے اپوزیشن تو ہوگی, کیوں نہیں اپوزیشن ہوگی, مقابلہ ہوتا ہے. لیکن اب یہ والی جماعتیں آپس میں کیسے مقابلہ کریں گے کہ آیا کہ لاڑکانہ کی سڑکوں پر ہم گھسیٹیں گے, پیٹ پھاڑیں گے, کیا کریں گے, یا اسی طرح مفاہمت کی سیاست ہوگی, یہ کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی بھی ہوگی ان دا فریم. پی ٹی آئی مجھے نہیں پتا جس طریقے سے وہ ابھی کہانی پرائم منسٹر صاحب نے کہ بین تو نہیں ہم کریں گے. اب وہ کہنے کو تو انہوں نے اور بھی بہت کچھ کہا ہے کہ اب سب باتوں پہ یقین تھوڑی کیا جا سکتا ہے. ابھی پتہ نہیں یہ کہہ رہے تھے وہ ججمنٹ ایسے نہیں آئی, یہ وہ, اور اتنی معصومیت سے ایسے بات کرتے نا بینچز کے, کیونکہ تو برملا اظہار کر چکے ہیں یہ کہ تو ایک شخصیت کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں
کہ انہوں نے ان جج کو بھی چیف جسٹس کو متنازع بنا دیا کہ جس پارٹی سے پوچھو وہ کہہ رہے ہیں 18 اکتوبر کہ جسٹس فائز عیسیٰ آئیں گے، وہ آ کے کیا بتائیں گے؟ کہنے میں کیا رکھا، کہنا تو کہا تو باقی یہ کہ یہ میں نے اس وقت میں سرچ کر رہی تھی کہ اس وقت ایسے تھوڑا سا کہ 191 کے تحت انہوں نے جتنے بھی انہوں نے یہ پروسیجر بل وہ سب اڑ جائیں گے اگر یہ خوش ہو رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہوگا، اور 15 لوگوں کے ساتھ جو لیجسلیشن کی ہے اس کو بھی کوئی نہیں مانے گا، یہ بھی سب اس طرح ہوں گے۔ تو آپ قاضی صاحب کی دوسرا کوئی رخ بیان کریے، چلیں دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ اگر ان کی یہ امید ہے کہ 16 سپٹمبر کے بعد قاضی صاحب آ جائیں ان کو کلیئر کر دیں گے، تو یہ ضرور نوٹ فرما لیجیے گا، قاضی صاحب از این اپرائٹ پرسن، از گوئنگ ٹو بی اے جج آف سپریم کورٹ، از گوئنگ ٹو بی چیف جسٹس آف پاکستان، ہی وڈ بی اپرائٹ انشاءاللہ۔ ہاں وہ پرسن بیس نہیں ہوگا، وہ پرنسپل اور لا کبھی وہ رہا بھی نہیں۔ آگے یہ سب مل کے احتجاج کرنے والے ہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد ہی وہ کہتے ہیں نا کہ یہ وقت ہوا چاہتا ہے، بس یہ آنے والے وقت۔ کس کے خلاف احتجاج کریں گے؟ رون دا وقت ہوا چاہتا ہے، کیونکہ پھر واپس سے وہی ہمارے پاس تو ہے نا چورن کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ہم یہ کام کر نہیں سکے، ہم مجبور تھے۔ تو بھئی مجبور کیوں تھے؟ کسی نے تو مذاق ہے کہ رانا احسان صاحب کی پارٹی کا یہ ہوگا بیانیہ کہ ہم مجبور تھے، تو سب یہی کہتے ہیں نا سب کہ اس وقت ہمت، تو پھر سارے ایک برابر ہیں، سب یہی کہتے ہیں۔ ابھی تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ انہوں نے تو مذاق سے شاید کسی نے بولا ہوگا کہ یہ ہاتھ ہمیں دے دو ٹھاکر نے دونوں ہاتھ آگے کر دیتے، میرے بھی لے لیں باقی سب دے بھی لے لیں۔ دیکھتے ہیں وقت آگے کیا دکھاتا ہے۔ میں آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ پروگرام ناظرین یہیں ہم پروگرام ختم کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔